حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نماز وتر میں پڑھی جانے والی دعا دعائے قنوت کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بندہ دعائے قنوت میں رب ذوالجلال کے سامنے مختلف قسم کے پندرہ وعدے کرتا ہے۔ جن میں سے کچھ کی تفصیل ہم پڑھ چکے۔ اللہم انا نستعینک، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نماز میں کھڑا ہے اور رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہے بندہ کہ اللہم انا نستعینک، پروردگار عالم مدد ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے۔ پھر بندہ کہتا ہے وَنَسْتَغْفِرُكَ، کہ گناہوں کی خطاؤں کی معافی ہم تجھ ہی سے مانگیں گے، کوئی اور دینے والا ہے بھی نہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور تیری ذات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے گزشتہ 2-3 جمعوں میں پڑھا کہ ایک بندہ دعائے قنوت کے ذریعے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے، یہ وعدے کرتا ہے کہ مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ دعائے قنوت کا اگلا لفظ جو آج ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے وہ ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہاتھ باندھ کر نماز کے اندر تیرے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی کی الجھنوں میں، حیات مستعار کے نشیب و فراز میں، مشکلات میں، امتحانات میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں، صرف ایک تیری ذات پر ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وکیل کرنا، اس طرح کے لفظ سے عربی میں یہ توکل بنا ہے۔ وکیل کس کو کیا جاتا ہے؟ جو اس معاملے کو سمجھتا ہو، اس معاملے کے حوالے سے خوب علم رکھتا ہو، اور ہماری بات آگے کر سکتا ہو۔ تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ لیکن توکل میں یہ ہوتا ہے کہ جس پر توکل کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، اس کے اندر
قوت، اقتدار اور اختیار بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جس معاملے میں ہم اس ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہماری خواہش، ہماری التجا اور ہماری دعا پوری کر سکتا ہے۔ تو ایسی ذات چونکہ صرف ایک اللہ کی ہے، اس لیے دعائے قنوت میں ہمیں سکھایا گیا کہ تم نے یہ دعویٰ، یہ وعدہ، یہ اقرار کرنا ہے کہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی ہم نے لینا ہے، جو کچھ بھی ہمیں چاہیے، اس سلسلے میں اقتدار اور اختیار کا مالک اگر ہے تو صرف تو ہے، اور اسی لیے پھر ہمارا بھروسہ بھی، ہمارا توکل بھی آپ ہی پر ہے۔ اسلام جن خوبیوں سے مسلمانوں کو مالا مال کرنا چاہتا ہے، ان میں سے ایک توکل بھی ہے کہ رب کی ذات پر اعتماد، اللہ کے ہونے پر اعتماد، اللہ کے قادر ہونے پر اعتماد بندے کو آ جائے۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیات اس میں موجود ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اس قسم کی آیات 7 مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہیں، اور قرآن حکیم اور پہلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ رکھا کرتے تھے۔ عام زندگی بڑی بے ضرر سی اور پرسکون سی ہوتی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی متحرک زندگی ہوتی ہے، اور اکثر نبیوں کے واقعات آپ پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ نبی، اللہ کے نبی، وقت کے نبی پوری سوسائٹی سے ٹکر لے رہے ہوں گے، اور خاص طور پہ اس وقت کے حکمران طبقات نبیوں کے مقابلے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ فرعون، حامان، یہ سارے نبیوں سے ہی ٹکراتے آپ کو نظر آئیں گے، اور نبی ان کے مقابلے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مقابلے والی زندگی، لڑائی والی زندگی، یہ نبیوں کی زندگی ہے۔ تو قرآن حکیم نے ایک جگہ، یہ سورۃ ابراہیم ہے 13ویں سپارے کی، وہاں مشترکہ طور پہ نبیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جب میدان عمل میں آتے تھے تو نہتے ہوتے تھے، اسلحہ بھی کم، تعداد بھی کم، اور مقابلے میں وقت کے حکمران ہوا کرتے تھے، اکثر وقت کے فرعون ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس عجیب و غریب قسم کی لڑائی جس میں کوئی برابری نظر نہیں آتی، ایک طرف بالکل ہی کچھ نہیں اور ایک طرف وقت کا بادشاہ، وقت کا فرعون ہے، تو آخر کون سی چیز تھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حوصلہ دیا کرتی تھی، اور وہ وقت کے فرعونوں اور وقت کے قارونوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں آ کے بات کیا کرتے تھے؟
قرآن حکیم کا تھوڑا سا حصہ دیکھیے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر آخر کس بنیاد پہ ٹکرایا کرتے تھے، کون سی خوبی ہوتی تھی ان کے پاس کہ وقت کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تذکرہ ہے پیچھے نبیوں کا۔ فرمایا قالت رسلہم، ان کے پیغمبروں نے ان سے فرمایا افی اللہ شکن، اے تم اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہو گئے ہو، شک پڑ گیا تمہیں کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ فاطر السماوات والارض، تمہیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آسمان اسی نے بنائے ہیں، تو وہ ہے تو بنائے ہیں نا، اور زمین بھی اسی کی تخلیق شدہ ہے، تو تمہیں یہ نظر نہیں آتی چیزیں، کیوں شک میں پڑ گئے ہو؟ فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اپنے خالق اور اپنے رازق سے غفلت کا شکار لوگوں، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اور بلاتا اس لیے ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کتنا مالک مہربان ہے، کہتا ہے آؤ میں تمہیں معاف کروں، میری طرف آؤ میں تمہیں معاف کروں۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت سے نواز دے۔ جواب سنیے قوم کا، اور یہ آج کا معاشرہ بھی ذہن میں لاتے جائیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، خاک بھی نہیں، تو ہماری باتوں کا اگر نہیں اثر ہو رہا اور ہمیں جواب مل رہا ہے، ہمیں فتوے سے نوازا جاتا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں۔ ذرا پیغمبروں کی قوم کا ان کے منہ پر کھڑے ہو کے جواب سنیے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اللہ کے پیغمبروں کو جواب دیا کرتے تھے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا، تمہارا پروگرام یہ ہے کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ یہ آج کل بھی کہا جاتا ہے، انہاں دا جی مسئلہ ہے کہ اے سانو ایس کم تو ہٹانا چاہتے، تو یہ دیکھ لے قرآن میں بات آئی ہوئی ہے۔ تريدون ان تصدونا، تمہارا پروگرام اور ارادہ یہ ہے کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ کس سے؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے ما کان یعبد آباؤنا، تم ہمیں اس بات سے، ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد شروع سے کرتے آئے ہیں۔ ہے کہ نہیں آج والا نقشہ؟ آج بھی کسی کو توحید کی دعوت دے کے دیکھے، کہتا نہیں میں اتھے ہی ٹھیک ہاں جتھے میرے آباء و اجداد میں نے لا کے گئے، تسی سانو اتھوں ہٹانا چاہتے ہو۔ تو یہ قرآن نے پہلے نبیوں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ان کی قومیں ان سے کہا کرتی تھی، اور آج بھی کسی سے بھی توحید کی بات کر کے دیکھے تو یہی جواب دیتے، نا 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 اسی ٹھیک ہے اتھے ہی، ایسا نہیں اتھولنا۔ فاتونا بسلطان مبین، پیغمبروں کو وہ کہتے کوئی دلیل لاؤ۔ دلیل تو حالانکہ ہوتی تھی ان کے پاس، پیغمبر اگر دلائل سے مالا مال نہیں ہے تو پھر اور کس نے دلیل لانی ہے؟
لیکن کہتے تھے یہ دلیل ہی نہیں جو تم دیتے ہو، یہ کوئی دلیل نہیں۔ بہرحال ہم اپنے جو مضمون ہے وہاں تک پہنچیں گے۔ قالت لهم رسلهم، جواب میں انہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تردید نہیں کرتے تھے اس بات میں جو وہ کہتے تھے نا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، اس کی تردید پیغمبر نہیں کرتے بلکہ تصدیق کر رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی بھی مسلک کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ قالت لهم رسلهم، پیغمبروں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے جو تم نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، ہم بھی تمہاری تائید کرتے ہیں کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ رتبے میں نہیں ہوتا، یہ پروپوگنڈا ہے کہ رتبے میں، مقام و مرتبے میں تو پوری کائنات مل کے پیغمبر کے جوتے کے ساتھ لگی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام و مرتبے میں نہیں ہوتا، بلکہ نسل انسانی کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہے، تمہارا بھی ہے، یہ کہتے تھے۔ فرق کہاں سے؟ فرق بھی بتاتے تھے نبی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بحیثیت انسان تم اور ہم برابر، لیکن اللہ جس پر احسان کرنا چاہتا ہے نبوت عطا کر کے، وہ نبوت عطا کر کے دوسرے انسانوں سے اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ان کا جو مطالبہ تھا دلیل لانے کا، نبیوں کی بات سنے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ آپ حضرات معاشرے میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ کہتے ہیں اس ولی نے کہا، یا اس مسجد میں مجھے سنایا اس بندے نے بات، اسی جگہ بیٹھ کے کہتا ہے وہ بچہ پیدا ہوا تو فلاں شاہ صاحب نے کہا اساں دیتا ہے، پنجابی جی سنو، اساں دیتا ہے۔ اسے پنڈ سے ایک اور پیر صاحب سے انہوں نے آخیا اساں دیتا ہے۔ لڑائی ہوگی پیران دی، کشتی، ریسلنگ۔ انہوں نے آخیا کوئی نشانی، جے تو دیتا ہے تو تو نشانی دس، تے جے اساں دیتا ہے تو اسی نشانی دساں دے۔ یہ کسی مسجد میں ایک بندے نے مجھے سنائی، فوت ہو گیا اب۔ تو کہتا ہے دونوں پیران دے وچ اتھے لڑائی ہوگی پنڈ وچ، وہ آکھن اساں دیتا ہے، وہ آکھن اساں دیتا ہے۔ اخیر وہ جنہاں دا اے سن سید تے وہ دوجا غیر سید سن۔ ہن اس بندے نے بھی غیر سید دی کانڈ لوانی سی سید کولوں، تو وہ مینوں آندا ہے جی وہ سیدہ آکھیا بھی جے اے ہون ہی پیدا ہویا ہے نا، اسی تے نہیں اتھے گئے۔ وہ دی کانڈ دے اتنے پتے دا نشان بنے ہیں، درخت دا پتا جی میں ہوندا ہے نا ان دا بنے ہیں، اے نشانی ہے ساڈے دین دی، جے نہ ہوئے تے تو دیتا، جے ہوئے تے اساں دیتا۔ دیکھو پہلے دین دیوان دے جھگڑے ویکھو، پھر تو دلیلاں تے برہانہ تے مطلب ثبوت۔ کہ اسے وقت مجمع اٹھیا اتھوں، اے تواڈے پنڈاں دی گل سناندے سن پے کسیسیاں دے اگے پیچھے ہی، اوتھے دی دنگل ہے، پیراں دا دنگل۔ تو اسے ویلے کہ اٹھے بندے اتھے دوواں پارٹیاں چ اٹھ کے گئے، بچہ انہوں کو لیا کے کمر تو پردہ ہٹایا، پیچھے جناب درخت دا پتے دی آئی تصویر بنی، داغ نہیں جی میں ہوندا داغ جہا۔ آخے او پھر بندہ ہوں نتیجہ دین لگا ہے، او دن تے اے دن او پیر اس پنڈ نہیں بڑھیا، پھر سیداں دے پھر اتھے ساری منتا ہوں۔ یہ جعلی پروگرام ہے۔ قرآن کی بات سنیے، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا فاتونا بسلطان مبین، کوئی نشانی دو ہمیں۔ اب پیغمبر اصل بات بتا رہے ہیں، فرمایا ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان،
ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم تمہیں کوئی نشانی بتائیں، تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ پروگرام کیسا کہہ رہے ہیں، دنگل والا پروگرام، انہاں کیسا دیتا ہے، ہونی دلیل ویکھو۔ کیسے پھر دلیل لائیں گے؟ پیغمبر بات واضح کر رہے ہیں، فرمایا ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ یہ ہے اللہ کے نام کی صدائیں جو کوئی نہیں سنا رہا۔ اللہ کے در سے ہٹا کر غیر اللہ کے در پہ لے جانے والے بڑے ہیں، حالانکہ اللہ کے در پہ لانے کی ڈیوٹی نبیوں کی ڈیوٹی ہے، اور منہ پہ زبان جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے کہ اللہ کے در سے ہٹانے کی ڈیوٹی شیطان کی ڈیوٹی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے در پہ نہیں رہنے دوں گا، کسی اور در پہ لے جاؤں گا۔ تو یہ پیغمبروں کے الفاظ، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ دلیل لانا، معجزہ دکھانا ہمارے بس میں نہیں ہے، الا باذن اللہ۔ جب اللہ معجزہ ہمیں دیتا ہے تو ہم دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال موضوع کی طرف، آخر میں پھر پیغمبر نتیجہ دیتے ہیں کہ ہم نہتے تم سے کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ ہم تھوڑے ہو کر اکیلے کئی دفعہ، پیغمبر ایک پیغمبر کبھی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم بھی اکیلے تھے، نمرود سے ٹکرا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے تھے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی وہ ہم نے ان آیات میں پڑھنی تھی۔ سارے پیغمبروں کا اللہ نے مقولہ نقل کیا، بات نقل کی، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سارے منظروں میں تمہیں جو ایک ایک دو دو پیغمبر وقت کی حکومت سے ٹکراتے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اور پیغمبروں کا ارشاد آگے جاری فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہم اللہ پہ بھروسہ کریں کیوں نہ، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اسی نے تو یہ سارے راستے ہمیں دکھائے ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تکلیفیں تم اللہ کے راستے میں ہمیں دیتے ہو ہم ان پر صبر کریں گے۔ اور پھر وہی لفظ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جن لوگوں کو بھی توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا کہ دعائے قنوت میں جو تم وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ کہتے ہو نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی مشکلات زندگی میں کس پہ بھروسہ کرتے تھے؟ اللہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اترے ہیں تو ایک طرف 313 صحابہ ہیں اور بغیر تیاری کے آئے ہیں، اور ایک طرف
1000 کا لشکر ہے اور اس طرح امڑتا چلا آ رہا ہے کہ منتیں مان کے آئے ہیں کہ مدینہ والوں کے خون سے ہم اپنی پیاس بجھائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ ہی پہ. غزوہ حنین ایک اور جنگ ہے، فتح مکہ کے بعد پیش آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، تلوار اپنی درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے. غزوہ حنین کی تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ادھر 14,000 آدمی تھے اور مقابلے میں 28,000 کا لشکر تھا، اور مکہ بھی تازہ فتح ہوا ہے. تو مکہ والوں میں سے جو کافر تھے نا، وہ تماشا دیکھنے ساتھ ہو لیے تھے کہ ہمیں تو فتح کر لیا ہے، وہاں دیکھتے ہیں ان سے کیا معاملہ ہوتا ہے. تو انہی میں 2-3 بندے ایسے تھے جو اس بات کے لیے جا رہے تھے کہ جب کبھی موقع آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. تو آپ آرام فرما ہیں، درخت کے نیچے تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تو ایک خون کا پیاسا آتا ہے اور وہ تلوار نیام سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یمنعک منی، کہ جناب نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہے آج اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے آج. تو امام الانبیاء رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کو سبق دیا کہ مشکلات میں کس کا نام لینا ہے. یہ 2 لقب میں نے اس لیے ذکر کیے، میں نے اس پہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں. تو مشکل وقت میں نام کس کا لیا؟ پورے پرجلال انداز میں میرے آقا نے فرمایا اللہ. سبحان اللہ. اپنے لشکر کی طرف نہیں ذہن دوڑایا. کل آپ سن رہے تھے وہ عالم صاحب سے، حضرت جو خطیب صاحب آئے تھے، وہ فرما رہے تھے نا کہ ایک نبی میں 4,000 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے. تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ نے اپنی اس طاقت کی طرف بھی ذہن نہیں گھمایا تاکہ قیامت تک کسی کا عقیدہ نہ ڈول جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کہ مجھے اللہ بچائے گا. تو علماء نے لکھا، حدیث کی کتابوں میں آیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو بہرحال وقت بڑا کم ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعائے قنوت میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ زندگی کی مشکلات میں، امتحانات میں صرف تیری ذات پہ بھروسہ کریں گے. یہ ایک سادہ سی عام سی تشریح ہے، لیکن اس میں ہمارا جماعتی رنگ شامل کیجئے تاکہ عقیدہ واضح ہو اور عقیدہ مضبوط ہو. کہ دعائے قنوت میں جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، کہ یا اللہ زندگی کی مشکلات میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں، تقاضوں میں جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوگا، مشکلیں آسان کروانی ہوں گی، امتحانات میں سے نکلنا ہوگا، کاروبار میں برکتیں چاہیے ہوں گی، اولاد چاہیے ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم بھروسہ کریں گے تو کس پر؟ تجھ پر. تو جب دعائے قنوت میں ایک آدمی یہ دعویٰ اور یہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو زیب دیتا ہے پھر کسی اور کے در پہ جانا. اور اگر جاتا ہے تو کیا وہ اپنے اس وعدے میں سچا رہا؟ کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا رہا جو اقرار کیا ہے اس نے دعائے قنوت میں کھڑے ہو کے کہ یا اللہ تیرے اوپر ہی بھروسہ ہے؟ اور نبی بھی بھروسہ اللہ پہ کر رہے ہیں، امام الانبیاء بھی بھروسہ اللہ پہ کر رہے ہیں.
تو آج کا مسلمان لا علمی کی وجہ سے اور شیطانوں کے بہکانے کی وجہ سے اولاد لینے کے لیے کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ جا رہا ہے، مشکلات کے حل کے لیے کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ لہذا سمجھ کر پڑھیے اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے اس وقت پڑھیے کہ یا اللہ تیری ذات ہی ایسی ذات ہے جس پہ ہم مشکلات حیات میں زندگی کے نشیب و فراز میں بھروسہ کریں گے۔ اور قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جو خطبہ میں پڑھی ہے وہ سن لیجئے، اس میں اللہ پھر کیا کہتے ہیں کہ تم ایک دفعہ اس بات پہ قائم تو رہو۔ بڑے واقعات ہیں ذہن میں آتے ہیں لیکن وقت کم ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات میدان انعام کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو جب قریب پہنچے بعد میں فرمایا کرتے تھے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ 100 اونٹ انعام ہے اس وقت کا کہ جو زندہ یا کسی حالت میں پکڑ کے لائے، تو ان کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دلائیے۔ میں پھر آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر تعاقب شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں یار اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلم، اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ آپ کو کس طرح بچانا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ ایک دن آئے گا، دو صرف آدمی ہیں، یار اور یار غار دو ہی ہیں، اور مکہ سے بچ بچا کے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے توکل پہ آپ نے فرمایا سراقہ ایک دن آئے گا کیسر و کسرا کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے۔ تو کس کی بنیاد پہ اتنی بڑی بات کی؟ توکل اللہ پہ۔ سراقہ حیران ہو گئے، جیسے آج کوئی کہے نا کہ تیرے ہاتھ پہ روس اور امریکہ کے صدر کے بازو پہ بندھی ہوئی گھڑی ایک دن آئے گی، تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ بھی فاتحانہ انداز۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت سراقہ کو یہ خوشخبری دی، اور پھر وہ دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ اطہر میں سراقہ کا خزانہ، فارس کا کیسر و کسرا کا خزانہ مدینہ کی گلیوں میں رلا پڑا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا ارشاد پیغمبر، فرمایا سراقہ کدھر ہے ان کو بلاؤ۔ اتنی بڑی بات، اور کنگن بھی زمین پہ گلیوں میں پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو پروٹوکول نہیں تھا کہ کیسر و کسرا کا کنگن ہے یہ۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ کنگن پہنائے اور لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، کہ اللہ آپ کے بھروسے پہ جو بندہ بات کرتا ہے وہ کس طرح اللہ پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ بڑے ہی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کی شکل و حیت جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، درویش قسم کے لوگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ، وہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ اتنا صاف ہوتا ہے۔ یہ جو بے ایمانی ہے نا، لوگوں سے تو چھپ سکتی ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی، اللہ کے سامنے اندر صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اندر اتنا صاف ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بظاہر حالت درویشانہ ہوتی ہے، لیکن رب کے سامنے مقام اتنا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کہ وہ اللہ کے نام کی اگر قسم اٹھا دیں کہ آج عصر کے وقت اللہ بارش دیں گے، تو لا ابرہ، اللہ ان کی باتیں پوری کر دیتے۔ تو توکل کی بنیاد پہ ہے۔ تو بہرحال اس میں توکل کی تعریف وغیرہ میں یہ یاد رکھیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے،
اسباب کا اختیار کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا بارگاہ رسالت سے، سوال کیا اللہ کے رسول، اونٹنی باندھ کر توکل کروں یا اونٹنی کھلی چھوڑ کے توکل کروں؟ یعنی اس کا گھٹنا باندھتے ہیں نا تاکہ اٹھے نہ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بات واضح فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اب کہیں نہیں جائے گی۔ تو زندگی کے سارے معاملات میں جہاں بھی آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اس میں اسباب پوری طرح تیز رکھ اپنا چاقو۔ ظفر علی خان نے کہا ہے نا کہ اپنا چاقو تیز رکھ، لیکن اس کی تیزی پھر مقدر کے حوالے کر، اس کی تیزی پھر اللہ کے حوالے کر۔ تو آخری آیت جو خطبہ میں پڑھی وہ پڑھ لیتے ہیں، اس سے بھی معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، اور اسی کے مطابق پھر عقیدہ اور سوچ اور پالیسی زندگی کی بنائیے۔ ہم 10 منٹ کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نصیب ہو، ہمیں کچھ ملے۔ تو یہ 28ویں سپارے کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل کی تعریف، اہمیت وغیرہ وغیرہ ساری سن لی۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو کرے گا اسے ملے گا کیا؟ دو ٹوک بات ہے، شک والی بات نہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے رب خالق و مالک اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ سن لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو پھر کافی ہو جائے گا۔ جس چیز کے بارے میں جو بھی توکل کیا وہ پوری کرنے والی ذات کون؟ اللہ کی۔ اور فَهُوَ حَسْبُهُ سے بھی ہمارا مشن ظاہر کہ پھر جب اللہ کافی ہے تو اس کو غیر کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں بھی متوکلین میں سے بنائے اور توکل کرنے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، لوگوں اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو گے نا، اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آنی جلدی لیکن ہے حقیقت۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ تو وہ پنجابی حضرات بیٹھے نے، پنجابی میں اتیاد ہے نا، کاماں دے کیڑا حال بگدے نے، تو ان کے کیا بزنس ہے؟ کون سی شاپس ہیں ان کی، دکانیں ہیں، جابز ہیں جن سے یہ کھاتے ہیں؟ تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اسباب ضرور اختیار کیجئے، لیکن دینے والا کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کو۔